بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد بھی ایک بڑی اور اہم نشانی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں۔ احادیث اور روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس دعوے کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ وہ ایک آنکھ کا حامل یا پھر کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مومن یا اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اس کے ماننے والے زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے۔ دجال کے نکلنے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا ہے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ پرنس کریم آغا خان فیملی کا تعلق بھی اصفہان سے ہے اور اس خاندان نے برِ صغیر میں جو خدمات اپنی قوم کے لیے سر انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں وہ اس پائے کی ہیں کہ اگر اس دور میں دجال آ جائے تو یہ خاندان دجال کے بہت قریبی لوگوں میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جو اصفہانی یہودی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے معاملات میں بہت اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ دجال 70,000 کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر جلغار کا قصد کرے گا، مگر اللہ پاک کے حکم سے فرشتے اس کے اس حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ اس کے دور حکومت کے 40 دن بنی نوع انسان پر 40 صدیوں جتنے بھاری ہوں گے۔ 40 دن کے دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے ان کے جسم کو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا، مگر جب وہ انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا اور نہ ہی کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دجال حق کی اس آواز کو دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس وقت دجال ایک جزیرے میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی حالت میں قید ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس وقت برمودا ٹرائنگل میں قید ہے۔ یہ ٹرائنگل بحر اوقیانوس میں امریکہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع علاقے کا نام ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی دجال سے متعلق بنیادی معلومات جان سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔